فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت کی نصیحتیں جو کتاب میں آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس کا آپ صفحہ نمبر 180 ہے۔ سوال حدیث میں ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کس طرح علماء اکرام بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ جواب، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ باب نبوت بند ہو چکا ہے لیکن فیض عام بند نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ سوال، قرآن مجید کے مطابق اہل بہشت کے درجات اور مراتب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کیوں نہیں کرتے؟ جواب، بہشت کے مراتب انسان کے قد و قامت کی طرح ہیں، کوئی بھی چھوٹے قد والا شخص بڑے قد والے شخص کے لباس سے حسد نہیں کرتا۔ سوال، روایت میں ہے کہ کربلا میں جنات کا ایک گروہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا تھا، امام نے ان سے مدد کیوں نہ لی؟ جواب، جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جنات کا ایک گروہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم اس لشکر کو آپ سے دور کر دیں، تو امام نے فرمایا، صفحہ نمبر 181 ہے، وَإِذَا أَقَمْتُ بِمَكَانِي فَبِمَا ذَا يُبْتَلَى هَذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ وَبِمَا ذَا يُخْتَبَرُونَ وَنَحْنُ وَاللَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْهِمْ مِنْكُمْ۔ اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس برباد مخلوق کا کس چیز کے ذریعے امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم تم سے زیادہ ہم انہیں نابود کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سوال، حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بارے میں بہت سی روایت ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب، ابو الفرج اصفہانی جو زیدی مذہب رکھتے تھے نے کتاب مقاتل الطالبین میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وقت شہادت کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے آخری قول پہ لکھا ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد وفات پائی، اور پہلا قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہلم کا ذکر کیا ہے جو تقریباً 8 ربیع الثانی کو تھا۔ مرحوم شربیانی بھی چہلم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وفات سمجھتے تھے۔ گویا جس طرح آپ کے دفن کی جگہ اور قبر نامعلوم ہے، اسی طرح آپ کی وفات کی تاریخ بھی مجہول اور ناشناختہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی تاریخ وفات کے مجہول ہونے کا سبب یہ ہو کہ اس دور میں عمومی پیج نمبر 182 ہے، عموماً تاریخی واقعات کو پڑھے لکھے اور لکھنے میں دقت کرنے والے لوگ اپنے ذمے نہیں لیتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کتنے عرصے زندہ رہیں؟ 45 دن، 75 دن یا 95 دن؟ اس میں اختلاف ہے۔ مرحوم نوری لکھتے ہیں خط کوفی میں 75، 95 ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہٰذا 75 دن والی روایت 3 جمادی الثانی والی روایت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ البتہ اس سے وہی 95 دن ہی مراد ہیں، علاوہ ازیں 3 جمادی الثانی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ممکن ہے اس مدت میں 75 تا 95 میں سیدہ شہزادی مریض ہوں یا راوی نے اشتباہاً 95 کے بجائے 75 دن لکھ دیا ہو، لیکن 3 جمادی الثانی کے بارے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ مرحوم مرزا حسین نائینی 95 دن والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور سوم جمادی الثانی کو مجلس عزا کا اہتمام کرتے تھے، اور مرحوم آقا سید ابو الحسن اصفہانی فاطمیہ اول یعنی 75ویں دن کو روز وفات کہتے تھے اور اس دن مجلس عزا کا انتظام کرتے تھے۔
نجف اشرف کے بعض علماء اور مراجع جن میں سید بحر العلوم کا گھر بھی شامل ہے، ایام فاطمیہ میں عشرۂ محرم کی طرح مجالس و عزاداری کا اہتمام کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 183 ہے، یہاں پہ 7واں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے حجاب و پاک دامنی۔ صفحہ نمبر 184 خالی ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 185 میں لکھا ہے سوال کہ حجاب کے سلسلے میں لاپرواہی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حجاب کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا گناہ ہے اور حجاب واجب ہے۔ سوال: کچھ مائیں اپنے نابالغ بچیوں کو بے پردہ سڑکوں اور محافل میں لاتی ہیں جہاں نامحرم مرد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں والدین کا کیا وظیفہ ہے اور اس لاپرواہی کا کیا حکم ہے؟ جواب: بچوں کو شرعی وظائف کی تمرین کرانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ سوال: جہاں نامحرم مرد ہو وہاں عورت کے لیے اپنا جسم اور بال چھپانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت کو چاہیے کہ اپنا جسم اور بال نامحرم مردوں سے چھپائے، اگرچہ اس سے حرام اور لذت کے قصد میں مدد نہ ملے۔ پیج نمبر 186 ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے تب بھی اسے اپنے جسم اور بال نامحرم سے چھپانا چاہیے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اس نابالغ بچے سے بھی خود کو چھپائے جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو۔ سوال: خواتین کے لیے چہرہ اور ہاتھ چھپانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: احتیاط کی بنا پر عورتوں کے لیے ہاتھ اور چہرہ چھپانا مطلقاً لازمی ہے۔ سوال: خواتین کے لیے اپنے گھر سے باہر اور نامحرم مردوں کی نگاہوں کے سامنے نازک اور ایسی جراب پہننے کا کیا حکم ہے جس سے ان کا جسم نظر آتا ہو؟ حدیث: عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کی نگاہوں کے سامنے چادر اور مقنے سے اپنے بال ظاہر کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: جو شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو وہ عورت کی خصوصیات جاننے کے لیے اس کی طرف دیکھ سکتا ہے، کیا اسے اس عورت کا صرف چہرہ، ہاتھ اور کچھ بال دیکھنے چاہیے، یا وہ شرمگاہ کے علاوہ اس کا سارا جسم دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا نازک لباس کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: مرد جس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان شرائط سے اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ پیج نمبر 187 ہے، وہ جانتا ہو کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے میں اس کے لیے کوئی شرعی مانع نہیں ہے، اور یہ احتمال ہو کہ عورت اس کی خواستگاری کو قبول کرے گی، اور یہ احتمال بھی ہو کہ دیکھنے سے اسے کوئی نئی معلومات ملیں گی۔ یہ شرائط ہوں تو صرف اس مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے، اگرچہ اسے چند مرتبہ دیکھے، بلکہ اس طرح کا دیکھنا عقد کے بعد پیش آنے والے اختلافات سے بچنے کے لیے مستحب ہے، اور اس کے لیے عورت کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ اظہر کی بنا پر اس عورت کے بالوں اور محاسن کو دیکھنے کے لیے بھی ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اگر مذکورہ شرائط ہوں تو عورت بھی اس مرد کو دیکھ سکتی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہو۔ سوال: کیا اسپیشلسٹ خاتون ڈاکٹر کی موجودگی میں مرد ڈاکٹر سے رجوع کرنا جائز ہے، البتہ اس بات پہ توجہ رہے کہ مرد ڈاکٹر نے غالباً اسے دیکھا ہو اور اس کا علاج معالجہ بھی کیا ہو؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ اگر نمبر 1 لکھا ہے جائز نہیں ہے، دوسرا لکھا ہے اگر ڈاکٹر اجنبی عورت کے جسم کے اجزاء پر دیکھنے پہ مجبور ہو تو اسے چاہیے کہ بوقت ضرورت صرف وہی اجزاء دیکھے۔ سوال: عورتوں کے لیے چادر سے حجاب کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: چادر پسندیدہ حجاب ہے۔ صفحہ نمبر 188 ہے، سوال: کچھ لوگ فرہنگی دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے اخباروں اور تقاریر میں کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سیاہ چادر استعمال کرنا مکروہ ہے، لہٰذا انہیں سیاہ چادر کے بجائے جدید رنگ برنگی لباس استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں اور اقدام صحیح ہیں یا نہیں؟ جواب: یہ باطل اقدام ہے، چادر پسندیدہ حجاب ہے۔ سوال: عورتوں کی آنکھوں کی عفت و پاک دامنی کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1 احتیاط واجب کی بنا پر عورت کے لیے نامحرم مرد کا جسم دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے اس نابالغ بچے کا جسم دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو۔ عورت مرد کے وہ اعضاء دیکھ سکتی ہے جو عموماً باہر ہیں جیسے سر، مگر یہ اس سے معصیت میں مبتلا ہونے میں مدد ملے۔ دوسرا، ایک عورت کا دوسری عورت کے جسم کو لذت کے ارادے سے دیکھنا حرام ہے، لیکن لذت کے ارادے کے بغیر دیکھنا جائز ہے۔ سوال: عورتوں اور مردوں کے میل جول کا کیا حکم ہے؟ جواب: عمومی مراکز اور رش میں مردوں اور عورتوں کا اس طرح جمع ہونا کہ فساد اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو جائز نہیں ہے۔ پیج نمبر 189 ہے، سوال: عورت کو مس اور لمس کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مرد کا محرم عورت کے جسم پر ہاتھ رکھنا اور عورت کا نامحرم مرد کے جسم پر ہاتھ رکھنا دیکھنے کی طرح گناہ ہے، نیز مرد کا عورت کے ہاتھ اور چہرے پہ ہاتھ رکھنا اور اس کے برعکس بھی احتیاط اظہر کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ سوال: عورتوں اور لڑکیوں کا سڑکوں پر بلند آواز سے ہنسنا یا ایسی حرکات کرنا جو نامحرم کو اپنی طرف جلب کرنے کا باعث ہو کیسا ہے؟
جواب: وہ تمام کام جن میں فتنہ فساد کا خطرہ ہو جائز نہیں ہے۔ سوال: عورتوں کے رقص کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کا رقص کرنا، یہاں تک کہ عورتوں کی محفل میں اور مردوں کی محفل میں رقص کرنا بھی اشکال رکھتا ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے۔ یہ توضیح المسائل کے حوالے سے جواب دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 190 بالکل خالی ہے، اور صفحہ نمبر 191 پہ 8واں باب ہے جس میں لکھا ہوا ہے مختلف مسائل۔ صفحہ نمبر 192 یعنی 192 بھی خالی ہے۔ 193 پہ لکھا ہے کہ سوال: ماں کے ساتھ نیکی کرنا مقدم ہے یا باپ کے ساتھ نیکی کرنا؟ جواب: بعض روایات میں ہے اور شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا باپ کے ساتھ نیکی کرنے پر مقدم ہے۔ للأم ثلث البر۔ سوال: نیکی کے 3 حصے ماں کے لیے ہیں، کیا اسی طرح ہے؟ جواب: یہ صورت میں ہے جب والدین ہر لحاظ سے برابر ہوں، لیکن اگر والد علم، تقویٰ اور تربیت وغیرہ کے لحاظ سے اس پہ برتری رکھتا ہو تو شاید ان چیزوں کی وجہ سے وہ احسان اور احترام میں والدہ سے مقدم ہو۔ سوال: کیا مستحبات کو ترک کرنے کے سلسلے میں والدین کی اطاعت ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن مستحبات کی انجام دہی میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے جو انہیں تکلیف نہ دے، کیونکہ تکلیف دینا حرام ہے۔ پیج نمبر 194 ہے۔ سوال: ہم بعض اوقات ہاتھ میں تسبیح پھیرتے ہیں، کیا ہاتھ میں تسبیح پھیرنے سے کوئی اشکال ہے؟ جواب: واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت علیہ السلام کو اسیر بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تسبیح دیکھی جسے آپ پھیر رہے تھے۔ یزید نے امام پر اعتراض کیا اور کہنے لگا، یہ آپ بیہودہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ فقال حدثنی ابی عن جدی انہ کان اذا اصبح و امسا یقول اللہم انی اصبحت اسبحک و امجدک و احمدک و اہللک بعد ما ادیر بہ صبحتی۔ رسول اللہ، جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام فرماتے ہیں، اللہ میں اپنی تسبیح پھیرنے کی تعداد کے برابر تیری تسبیح، تمہید، حمد، تحلیل کرتے ہوئے صبح اور شام میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر آپ دوبارہ تسبیح پھیرنے لگے۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے لیے تسبیح کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، نیز یہ عمل وسعت کا باعث ہے۔ پیج نمبر 195 ہے۔ نیند نہ آنے کا کیا علاج ہے؟ جواب: جس شخص کو بیماری کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو اس کے لیے کتاب جنات الخلود میں ایک دعا ہے، وہ بہت اچھی دعا ہے۔ نہیں معلوم وہ دعا مفاتیح الجنان میں ہے یا نہیں۔ جلدی نیند کے لیے مائعات، دہی اور کھیرا بھی مفید ہے، البتہ شاید کھیرے کا ہضم سنگین ہو۔ نیند کے لیے لسی پینا بھی مفید ہے، اگرچہ ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ بے خوابی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کپاس کے ذریعے ماچس کی تیلی کی نوک کے برابر روغن بنفشہ کو ناک میں ڈالا جائے۔ سوال: کیا شاعر اسلامی نے ان کے عنوان سے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بلند کرنا جائز ہے؟ جواب: مساجد اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو اتنا بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی سونا چاہے تو سو سکے۔ اس کے علاوہ یہ عمل سیرہ متشرع کے خلاف ہے، کیونکہ ممکن ہے مسجد یا امام بارگاہ کے اطراف میں قلبی امراض کے مبتلا لوگ رہتے ہوں، یا کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو مریض تو نہ ہو لیکن دوسرے دنوں سے کام پہ جانا ہو اور لاؤڈس کی آواز کی وجہ سے اسے نیند نہ آئے۔ کیا ایسے شخص کے مزاحم ہونا جائز ہے جو اپنے خانوادے کے لیے روزی رزق کا بندوبست کرنا چاہتا ہو؟ سوال: کیا استمنا کے بارے میں کوئی روایت ہے؟ جواب: استمنا کے بارے میں روایت میں ہے کل ما انزل بہ الرجل معہ فی ھذا وشبہ فہو ذنی۔ استمنا اور اس کے ساتھ شباہت رکھنے والا ہر وہ کام جس کے ذریعے انسان اپنی منی نکالتا ہے زنا ہے۔ نمبر 2، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم والناکح نفسہ۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر دیکھے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو شخص اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور جنسی عمل انجام دیتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے عروۃ الوثقیٰ کا حاشیہ کس نے لکھا؟ جواب: مجھے احتمال ہے کہ سب سے پہلے عروۃ الوثقیٰ کا حاشیہ مرحوم مرزا محمد تقی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا تھا، جو صاحب عروہ کے ہم عصر تھے اور ان کی رحلت کے 1-2 سال بعد فوت ہو گئے تھے۔
یا پھر مرحوم آقا سید اسماعیل صدر نے حاشیہ لکھا۔ سوال، آپ حوزہ علمیہ میں آنے والے مبتدی طلباء کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ پیج نمبر 197 ہے۔ جواب، ابتدائی تحصیل میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ کما حق واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری ہے۔ سوال، کیا آپ خواتین کی تعلیم میں ان کے یونیورسٹی میں جانے سے متفق ہیں؟ جواب، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر ہم خواتین کو علم سے محروم رکھیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہے۔ اگر محارم سے علم حاصل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے مہم بات واجبات کی رعایت کرنا ہے۔ بعض اوقات عورت جب حصول علم کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرح واپس آنا ہے۔ البتہ مرد حضرات بھی اسی طرح کے ہیں، انہیں بھی خواتین کی طرح واجبات کی رعایت کرنا چاہیے۔ علم زندگی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو زندگی سے محروم کیا جائے؟ سوال، اگر ہمیں کسی چیز پر ظن اور گمان ہو اور ہمیں اس یقین کے ساتھ بیان کریں اور بعد میں اس کے خلاف معلوم ہو جائے جو بات ہم نے کی ہے، کیا وہ جھوٹ ہوگی؟ جواب، اگر آپ کو کسی چیز پر ظن اور گمان ہے اور آپ اسے یقین کے ساتھ بیان کریں تو یہ جھوٹ شمار ہوگا۔ صفحہ نمبر 198 ہے۔ سوال، استخارے کے بارے میں جناب عالی کا نظریہ کیا ہے؟ جواب، استخارے کے بارے میں اتنے تجربے ہوئے ہیں، یعنی استخارے کی حقانیت تجربہ اور اس کے مجرب ہونے سے ثابت ہے کہ اہل سنت بھی استخارے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ ہم نے استخارے کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں اور حکایتیں سنی اور دیکھی ہیں۔ استخارہ اصل میں انسان کے یقین اور اطمینان سے تعلق رکھتا ہے۔ استخارہ شیعوں کی کرامات اور ان کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ہے۔ استخارے کا معنی خیر اور شر کے تعین کو طلب کرنے کے لیے خالق اور مخلوق کے درمیان تکوینی ارتباط ہے۔ سوال، استخارے سے کس طرح نتیجہ نکالیں؟ جواب، اس میں معیار یہ نہیں ہے کہ آیت میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم استخارے میں کہیں کہ یہ کام انجام دیا جائے، بلکہ پورے مضمون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً آیت کریمہ والسارق والسارقہ، یا یہ آیت الزانیۃ والزانی شاید خوب نہ ہو، لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ استخارہ خوب ہے کیونکہ چور کے ہاتھ کے کاٹنے سے معاشرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ پیج نمبر 199 ہے۔ سوال، اموات کے لیے ہم جو فاتحہ اور دیگر اعمال انجام دیتے ہیں کیا وہ ان تک پہنچتے ہیں؟ جواب، خدا ہی جانتا ہے کہ ان میں سے ایک درود کی معنویت، صورت اور حقیقت ہوتی ہے۔ جو انسان کسی میت کو ہدیہ کرتا ہے ان اعمال کی کمی بیشی کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کیفیت کی طرف متوجہ ہوں۔ محال ہے کہ خدا کے لیے کوئی نیک عمل انجام دیا جائے اس کی اہمیت نہ ہو۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، جس سے ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور ملائکہ کو اس کے بارے معلوم نہیں ہو اور نہ اسے لکھا جائے۔ متوجہ رہیں کہ جو شخص بھی کوئی اچھائی یا برائی کرتا ہے سب وہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ سوال، آپ کی نظر میں میرا مستقبل کیسا ہے؟ جواب، مستقل میزان نہیں ہے بلکہ عاقبت میزان ہے۔ اگر آپ ابتدا یعنی دنیا میں اعتقاد اور عمل میں اپنے معبود کی نافرمانی نہ کرنے کے ذریعے اس کی بندگی کریں گے تو مقربین میں سے ہو جائیں گے۔ پیج نمبر 200 ہے۔ سوال، میرا ایک بھائی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ہم اسے بہت واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن ہماری باتوں پر کان نہیں دھرتا ہے، برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب، نماز جعفر طیار کے بعد اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، آخری سجدے میں بھی اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ سوال، برے خوابوں اور بے خوابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، سوتے وقت قل سے شروع ہونے والی صورتیں پڑھیں اور جنات الخلود میں منقول دعا پڑھیں جو سبحان اللہ ذی الشان دائم السلطان سے شروع ہوتی ہے۔ سوال، بیماریوں سے بچنے اور ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مرحوم مجلسی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انسان اگر ائمہ اطہار سے منقول طب پر عمل کرے تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ائمہ اطہار تمام سبزیوں اور کھائی جانے والی چیزوں کی تاثیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے بھی ایک شخص کو دیکھا ہے جو ائمہ اطہار سے منقول طب پر عمل کرتا تھا، اس کی عمر 80 سال ہو گئی لیکن وہ بیمار نہیں ہوا۔ ہم جب نجف میں تھے تب وہ مریضوں کی عیادت کے لیے جاتا تھا، اس وقت تک بیمار نہیں ہوا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس کا مرض یہ تھا کہ وہ بعد جماعت نماز کے لیے نہیں جاتا تھا اور استراحت کرتا تھا، البتہ دوسرے کاموں کے لیے گھر سے نکلتا تھا۔ نہیں معلوم وفات کے وقت وہ بیمار ہوا تھا یا نہیں۔ سوال، میں شوگر کا مریض ہوں، میری رہنمائی فرمائیے۔ جواب، آپ تمہ بریکٹ میں لکھا ہے ہنزل، بڑی ہے نون
ذوئے لام کھائیں، البتہ بہت کم کھائیں کیونکہ زہر ہے۔ تمہ ہنزل کھائیں، البتہ بہت کم۔ ہنزل مجھے تو نہیں پتہ کیا ہے، لیکن میں پڑھ رہی ہوں، تمہ تے میم ہے اور بریکٹ میں ہے ہے نون ذوئے لام کھائیں، البتہ بہت کم کھائیں کیونکہ زہر ہے۔ اس کا ریفرنس میں لکھا ہے گوہر ہائے حکیمانہ، آپ نے ایک شخص سے اسی مرض کے بارے میں فرمایا، آپ کو زیادہ سے زیادہ چہل قدمی اور ورزش کرنا چاہیے۔ اس مرض میں مبتلا یعنی شوگر کے مریض کے مبتلا جوان سے فرمایا، صبح سویرے آزاد فضا میں چہل قدمی کرو۔ سوال، کیا آپ گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ جواب، دمبے کی چربی کو زنبیل کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ سوال، کیا یہ کہنا درست ہے کہ کتاب سلیم بن قیس مذہب شیعہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے کیونکہ اس میں خلاف تقیہ مطالب ہیں؟ جواب، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہیں، البتہ جواز منع تقیہ اور عدم تقیہ کے موارد کی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 202 ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدم تقیہ کے موارد کی طرف متوجہ رہیں، جہاں تقیہ کی ضرورت ہو وہاں تقیہ کریں، جہاں تقیہ نہیں کرنا چاہیے وہاں تقیہ کے بجائے حقائق بیان کریں، ہمارا یہی وظیفہ ہے، اس کے بعد ہم پر کوئی مسئولیت نہیں ہے، یعنی اس کے بعد ہم پر سے کوئی سوال نہیں ہے۔ انسان کو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولے، جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خاموش رہے۔ سلیم اور ان کی طرح کے دیگر افراد بھی موارد اور حالات کو مد نظر رکھتے تھے۔ سوال، کہا جاتا ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر کوئی حاجت لے کر جاتا ہے، امام اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب، مشہور تو اسی طرح ہے، لیکن امام ہر جگہ اور ہر وقت حاجت روائی فرماتے ہیں، بلکہ امام زادے بھی رحمت کے دسترخوان ہیں۔ ممکن ہے کہ ہماری ظاہری اور باطنی امراض کا علاج ان میں سے کسی کے پاس ہو، لہٰذا خود کو اس زیارت سے محروم نہ رکھیں، لہٰذا خود کو اس کی زیارت سے محروم نہ رکھیں۔ سوال، کیا کسی روایت میں ہے کہ جو شخص 40 جمعہ غسل کرے گا قبر میں اس کا جسم بوسیدہ نہیں ہوگا؟ جواب، بندے نے 40 دن تو نہیں دیکھا، البتہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے بارے میں موجود ہے۔ یہ بات بعید نہیں، کیونکہ بہت سے علماء اور صالحین کے اجساد دیکھے گئے جو کئی سال گزرنے کے باوجود بھی تر و تازہ ہیں۔ سوال، کیا مجالس میں بیان ہونے والے واقعات حقائق پر مبنی ہیں؟ جواب، نہیں معلوم یہ بات سچ ہے۔ جھوٹ کے ایک مجتہد نے نقل کیا جاتا ہے کہ معجزات والی روایات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ معجزات والی روایت میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ جھوٹ حقیقی واقعے سے کم ہے اور حقیقی واقعات سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن چاہے جتنا بھی جھوٹ بیان ہو وہ حقیقت سے کم ہوتا ہے۔ بہتر یہ کہ وہ باتیں بیان ہوں جن کے لیے وہ خود اپنے لیے معتقد ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا معتقد ہونا چاہیے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے واقعات بھی اسی طرح ہیں۔ حقیقی مصیبتیں اس جھوٹ سے زیادہ ہیں جو ان کے مصائب میں بیان ہوتے ہیں۔ حقیقی مصیبتیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان خواب میں بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ اس زمانے کے بعض خواص کہتے تھے فعلو، یعنی کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ انسان کو چاہیے کہ حد الامکان کوشش کرے کہ صحیح مدارک سے باہر نہ نکلے۔ سوال، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمیں عبادت کی توفیق ہو۔ جواب، کچھ لوگ ہم سے التماس سے دعا کرتے ہیں، جب ہم سے پوچھتے ہیں کس لیے دعا کریں تو وہ اپنا درد بیان کرتے ہیں، ہم اس درد کی دوا بتاتے ہیں تو تشکر اور اس عمل پہ کرنے سے کے بجائے دوبارہ کہتے ہیں دعا کریں۔ پیج نمبر 244 ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ شرائط دعا کو نظر انداز کر کے دعا پر اصرار کرتے ہیں۔ ہم اپنے وظیفے سے فرار نہیں ہو سکتے، ہمیں چاہیے عمل سے نتیجہ لیں۔ محال ہے کہ عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو یا عمل کے بغیر نتیجہ حاصل ہو جائے۔ اس شعر کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی میں ہے پہ مصلحت مجلس آراستند، نشتن و گفتن و برخاستند۔ ترجمہ ہے، کسی مجلس کے تحت مجلس آراستہ کی گئی، لوگ آئے، بیٹھے، کچھ بولا اور کھڑے ہو گئے۔ خدا کرے ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں، جو جانتے ہیں وہ کریں، جو نہیں جانتے اس سے اس وقت تک احتیاط رکھیں جب تک کہ اس کے بارے میں جان نہیں لیتے۔ یقیناً اس سے پشیمانی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے دفتر شرع یعنی رسالہ عملیہ
توضیح المسائل کو دیکھیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کو توضیح المسائل کے مطابق عمل بجا لائیں۔ سوال کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی تصویر بنائیں جب آپ سالبۂ جزیہ کا عکس نہیں ہوتا؟ اس مختصر سے جملے میں ایک تو علم منطق کا ایک قانون بیان ہوا ہے، اور دوسرا جملہ اس بزرگ کی روحانی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ان کی تصویر بنانا ضروری نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 205 ہے کہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو مطلقاً روحانی اور جسمانی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ پھر لکھا ہوا ہے کتاب حاضہ کا اردو ترجمہ مورخہ 10 جون 2014 مطابق 11 شعبان المظلم 1435 ہجری بروز ولادت باسعادت شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر بوقت صبح 8:30 بجے جامعۃ المہدی ڈھاڈر بولان بلوچستان میں اختتام کو پہنچا۔ والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی محمد و آلہ اطہار۔ یہاں پر یہ بک تمام ہو گئی۔ صفحہ نمبر 206 خالی ہے۔ صفحہ نمبر 207 پہ فہرست منابع لکھا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 الکافی، نمبر 3 بصال شیعہ، نمبر 4 سفینۃ البحار، نمبر 5 نہج البلاغہ، نمبر 6 وسائل الشیعہ شیخ خر عاملی قدسرہ، نمبر 7 احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت حمید احمدی جلفائی، نمبر 8 استفتاء حجاب شناسی حسین مہدی زادہ، نمبر 9 امام زمان در کلام آیت اللہ بہجت محمد تقی امیدیان، نمبر 10 بہار الانوار محمد باقر مجلسی، نمبر 11 برگی از دفتر آفتاب رضا باقی زادہ، نمبر 12 بہارانہ سید مہدی شمس الدین، نمبر 13 بہجت عارفان رضا باقی زادہ، نمبر 14 بسوئی محبوب سید مہدی سمائی۔ صفحہ نمبر 208 پہ یہ کنٹینیو ہے۔ یہ ریفرنس کی کتابیں ہیں جن سے کہ ریفرنس حوالہ اس پوری کتاب میں لیا گیا ہے۔ نمبر 15 توضیح المسائل آیت اللہ بہجت، نمبر 16 حدیث وصال، نمبر 17 خاطرات حضرت آیت اللہ گرامی دام ذلہ، 18 دل خلوت عارفان حامد الاسلام جو، نمبر 19 روزنہ ہائی از غیب آیت اللہ سید محسن خرازی، 20 سنن النبی علامہ طباطبائی، 21 نمبر لکھا ہے صحیح بخاری، 22 صحیح مسلم، 23 صدائے سخن عشق حامد اسلام جو، 24 فریاد گریہ توحید موسع تحقیقاتی فرنگی اہل بیت، 25 فیضی ازورائی سکوت مسعود دلاور طہرانی، 26 گوہرائے حکیمانہ مہدی آسمی، 27 مستدرک الوسائل، 28 مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی قدسرہ، 29 من لا یحضر الفقیر، 30 600 نقطہ در محضر حضرت آیت اللہ بہجت، 31 700 نقطہ در محضر حضرت آیت اللہ بہجت، 32 نقطہ ہائے ناب رضا باقی زادہ گیلانی۔ تو قارئین گرامی کتاب میں نے جو آپ کے لیے پڑھی اس کا صفحہ نمبر 208 مکمل ہو گیا۔ امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی، اور میں پھر سے کہتی ہوں میرا نام ملکہ جعفری ہے، میں نیو جرسی سے آپ کے لیے کتاب پڑھ رہی تھی، اور جہاں تک میں نے کتاب پڑھی ہے مجھے تو اس میں بہت ہی معلومات ہوئی، اور میرے خیال میں ہر ایک کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ التماس دعا، جزاک اللہ خیر، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔